اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تو سما خاموش نہ رہے، محبت و عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد انذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسمدا فزدوئی قصہ مختصر، بلکہ یوں کہنا پڑے گا کہ یک جان چو بلند سادی مسکین کے دو صد جان ساز مفدائے سید دربان محمد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا، آستانہ عالیہ سندر شریف کے عظیم طلباء نے عرص حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کے حوالہ سے اس خوبصورت غزل کو سجایا۔ دعا کرتا ہوں وحدہ لا شریک مولا طلباء کا یہ نظم سجانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر توجہ آپ نے رکھنی ہے، زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، ایک کو ڈیلے کم کر دے، تھوڑا سا سادہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ علماء میرے سامنے موجود ہیں، دو چار باتیں کر کے اپنی گفتگو کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اہل سنت پہ رب تعالیٰ کا وہ خاص فضل اور کرم ہے کہ جب بھی اہل سنت و جماعت فتنوں کا شکار ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس جماعت میں بن جاتا ہے کہ بد مذہبی پھیلنے لگ جاتی ہے، تو وحدہ لا شریک مولا اہل سنت پہ احسان فرماتا ہے، ہر صدی میں اہل سنت و جماعت کو ایک عظیم مجدد، ایک عظیم محدث، ایک عظیم محقق کی صورت میں ایک ایسا انسان عطا فرماتا ہے جس کی مثل زمانے میں نہیں ملتی۔ اسی طرح 13ویں صدی کے اندر جب ہر طرف فتنہ رافضیت، فتنہ نیچریت، فتنہ چکڑالویت اور فتنہ خارجیت نے سر اٹھانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت پہ فضل فرمایا، اور اپنا جو فضل فرمایا تو وحدہ لا شریک مولا نے اہل سنت و جماعت کو احمد رضا کی طرح امام عطا فرما دیا۔ توجہ رکھیے گا، جملے بڑے قیمتی مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جملے جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سارا فیض میرے مرشد کریم کا ہے، جو بولنے کی ہمت آئی ہے سلیقہ میرے استاد کا ہے، لیکن یہ جو دو چار الفاظ ہیں نا وہ یہاں کے سنے ہوئے نہیں ہیں، وہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، استاد العلماء اور حق پسند عالم دین حضرت علامہ حضور شیخ الحدیث حضور اللہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے دیے ہوئے الفاظ اور آپ کے دیے ہوئے جملے ہیں جو آپ کے شاگردوں کی وساطت سے مجھ ناچیز تک پہنچے، جو میں جناب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دو چار باتیں نہیں ہوں اس میں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ سارا کچھ دیکھتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رہبر عطا فرمایا اور اہل سنت و جماعت کا جو معیار بن گیا وہ فکر رضا معیار بن گیا، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جلوہ ہے نور ہے، کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے، کہ چہرہ رضا کا ہے، عدلوں نے تو جو لکھا ہے علم پر مگر پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، اس سمت دیکھتا ہوں وہ الہ
نہیں ہوتا، ماشاءاللہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، دین اسلام کے طالب علم ہے، توجہ رکھیے گا۔ سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ایک دفعہ بچپن کے عالم میں ہے، آپ کے دادا جان مولانا علی رضا خان صاحب نے استاد مقرر کر دیا جو آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے آتا تھا۔ ایک دفعہ استاد آیا قرآن پڑھانے کے لیے، سید اعلیٰ حضرت کا بچپن ہے، چھوٹی سی عمر ہے، قرآن کا ناظرہ پڑھتے ہیں استاد سے۔ استاد پڑھانے کے لیے آیا، ایک لفظ آ گیا، قلمی نسخہ تھا قلم سے لکھا ہوا، لفظ آ گیا، لفظ کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت زبر پڑھنا چاہ رہے ہیں، استاد زبر پڑھاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے زبر نہیں زیر نکلتا ہے۔ استاد نے سمجھا شاید بچہ ہے، خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے بچے کی زبان سے زبر زیر ہو جاتی ہے، بچہ اس لیے صحیح نہیں پڑھ سکا۔ علماء توجہ رکھیے گا، جب اعلیٰ حضرت نے پڑھنا چاہا، پھر پڑھانا چاہا، پھر آپ نے زیر پڑھ دیا، استاد زبر پڑھاتا ہے۔ آپ کے دادا جان کو علم ہوا، جب علم ہوا کہ کچھ مسئلہ درپیش آ گیا ہے میرے پوتے کو اور اس کے استاد کو، جب قریب گئے پوچھا تو استاد نے بتایا حضور میں زبر پڑھاتا ہوں، احمد رضا کی زبان سے زیر نکلتا ہے۔ دادا نے پوچھا کہ احمد رضا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جب یہ بات کی کم رکھے، اس کو بالکل کم رکھے، جب یہ بات کی نا تو آپ نے بھی کہا کہ حضور میں پڑھنا تو زبر چاہتا ہوں لیکن زبان سے زیر نکلتی ہے۔ جب یہ بات کی نا تو آپ کے دادا جان سمجھ گئے، آپ نے قدیمی نسخہ منگوایا جو اس سے قبل لکھا گیا تھا۔ جب وہاں دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس طرح احمد رضا پڑھ رہا ہے قرآن کا لفظ بھی ویسے ہی تو یار سوچنے والی بات ہے کہ وحدہ لا شریک مولا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ احمد رضا مشرک ہے، جو آج سنی کہتے ہیں کہ ہمیں احمد رضا کی ضرورت نہیں، اس نے یہ غلط لکھ دیا، یہ عقیدے کے بعد میں یہ بات ٹھیک نہیں لکھی، فلاں لکھ دیا، فلاں لکھ دیا، اسے کہے کمینے شرم کر، حیا کر، اور جس کی زبان سے خدا زبر کو زیر اور زیر کو زبر نہیں بننے دیتا، وحدہ لا شریک مولا، اس سے عقیدہ کیسے غلط رکھوا سکتا؟ سید اعلیٰ حضرت بڑے ہوئے، آپ جانتے ہیں آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کے علم شریف کا کیا عالم تھا، آپ کا مقام کیا تھا۔ بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں نا مولوی صاحبان، مولوی طبقہ ہر بادشاہ کے دربار پہ آپ کو ملے گا، ہر وزیر کے دروازے پہ ملے گا، لیکن یہ بات نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا جس طرح پاکستان کا مسٹر جناح بڑا تھا نا، اسی طرح ہندوستان کا جو بڑا تھا اس وقت اسے گاندھی کہتے ہیں، اسے گاندھی کہتے ہیں، یہ نام یاد رکھیے گا۔ وہ گاندھی بڑا تھا، گاندھی چلتا چلتا احمد رضا کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے غلام باہر آیا، اس نے کہا کہ احمد رضا کو کہو تم سے، اس نے کہا احمد رضا کو کہو تم سے، گاندھی ملنا چاہتا ہے۔ جب یہ بات کی نا تو غلام اندر گیا، گاندھی باہر دروازے پہ کھڑا ہے، اتنا بڑا شخص، ایک طرف یہ عالم ہے کہ گاندھی احمد رضا کے دروازے پہ ہے، دوسری طرف تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ عالم ہے جامعہ دیوبند کے اندر گاندھی کو مسجد کے ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ گاندھی کے دور کو دیکھ کر ہمیں دور رسول اللہ یاد آتا ہے، گاندھی کو دیکھ کر ہمیں ابو بکر عمر کی یاد آتی ہے، یہ زمانہ یاد آتا ہے، وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ ایک طرف یہ عالم ہے کہ گاندھی ممبر پہ بیٹھا ہے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے نیچے بیٹھے ہیں، ننوتوی والے نیچے بیٹھے ہیں، ارے گنگوئی وغیرہ نیچے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے کہ کچی سی جھکی ہے، گاندھی دروازے پہ ہے، احمد رضا اندر بے نیاز ہے کہ گاندھی نے دروازے پہ دستک دی، بات بڑی غور طلب ہے، گاندھی نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک ہوئی، غلام آیا، غلام نے کہا کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا احمد رضا سے کہو گاندھی ملنے کے لیے آیا ہے۔ غلام اندر گیا، جا کے عرض کی حضور، توجہ رکھیے گا، حضور گاندھی ملنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے دنیا کی بات تو میں نے اپنے دنیاوی معاملات اپنے بیٹے حامد رضا کو دے دیے ہیں، وہ جا کے اس سے بات کر لے، مجھ سے اس کا کوئی کام نہیں بنتا۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے دین کی بات تو ایک کافر مجھے کیا دین سکھائے گا، یا ایک کافر مجھے
کیا دین دے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا گاندھی سے کہہ دو احمد رضا تم سے نہیں ملنا چاہتا، احمد رضا تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ جب یہ بات کی وہ مایوس ہو کے واپس چلا گیا۔ ہندوستان کے اندر ایک سلطنت تھی، اس سلطنت کا بادشاہ تھا، میری آخری بات آپ نے بولا ہے، ہندوستان کا بادشاہ تھا، سلطنت تھا، سلطنت کا نام نان پارا تھا، اس کا بادشاہ تھا۔ اسے بڑا شوق تھا اپنی شان میں شعر لکھوانے کا۔ کچھ لوگ جانتے ہیں یہ باتیں، کچھ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ جو نہیں جانتے وہ یاد رکھیں، یہ باتیں دل پہ لکھنے والی ہیں اور دل کی تختی پہ لکھ کر گھر لے کر جانے والی ہیں۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ حضور سید اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس نے سنا ہوا تھا، وہ بادشاہ تھا، اسے اپنی شان میں شعر لکھوانے کا نا بڑا شوق تھا، وہ اپنی شان میں شعر لکھواتا تھا، بڑا شوق تھا کہ میری شان میں کوئی شعر لکھے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت کے بارے میں اس نے سنا کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جسے بریلی کہتے ہیں، اس میں ایک مولوی رہتا ہے، نام احمد رضا ہے، بڑا تگڑا شاعر ہے، بولے کوئی نہیں تو اپنی شان میں ہی شعر لکھوا لیتا ہوں۔ اس نے خط لکھا، خط میں اس نے لکھا کہ احمد رضا تو میری شان میں شعر لکھ دے، میں تجھے مال دوں گا، دولت دوں گا، پیسے دوں گا، روپیہ دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ جب یہ بات کی نا تو اعلیٰ حضرت نے وہ رکا پڑا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، وہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تختے نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور آخر جملے پہ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کروں مدح اہل طول رضا، اس بلا میں میری بلا، میں کٹا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارے فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کمینے، احمد رضا کا مذہب، احمد رضا کا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے کہ تو پیسے دے گا اور خرید لے گا؟ اور فرمایا کروں مدح اہل طول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، کٹا ہوا اپنے کریم کا، میرا دین بارہ کا نہیں۔ اگر آسان کیا جائے تو یوں بنتا ہے۔ احمد رضا نے کہا چلیا گاندھی کے دربار میں ٹکر لے کے کھان والے ہور ہوتے نے، احمد رضا کا ٹکر محمد کریم نے دوے تو یہ ہے حضور سید اعلیٰ حضرت۔ اور ایک شعر ہے جو آپ کا مشہور زمانہ ہے، آپ علماء شاید کچھ جانتے ہو کچھ نہیں جانتے، آپ سمجھتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ ہدایت کے بخشش میں لکھا ہوا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، بس میری آواز آ رہی ہے، آواز پہنچانا مقصود ہے۔ توجہ رکھیے گا، اتنی اللہ نے آواز دی ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ شعر ہے اعلیٰ حضرت کا۔ حضور سید اعلیٰ حضرت شاعری میں بڑے تگڑے تھے۔ آپ کے برادر مکرم مولانا حسن رضا خان صاحب، آپ شاعری میں شاگرد ہیں داغ دہلوی کے۔ ایک دفعہ شاعری سیکھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے برادرم سے کہا کہ حضور سید اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ جو دیوان لکھتے ہیں، جو کلام لکھتے ہیں وہ مجھے دیں، میں اپنے استاد سے میں اس کی تصحیح کروا کے لاؤں گا، اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوگی تو وہ نکال دیں گے۔ اب آپ بھی عاجزی پسند تھے، آپ نے اپنا لکھا ہوا کلام دیا، آپ نے فرمایا میرا یہ کلام لے جاؤ، اس میں اگر کہیں غلطی وغیرہ ہو تو اپنے استاد سے کہیے گا کہ وہ نکال دے۔ جب یہ بات کی نا تو مولانا حسن رضا خان صاحب کلام لے کر چلے گئے۔ جب کلام لے کر گئے نا تو داغ دہلوی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ داغ دہلوی ادھر سے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام تھا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اور رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور آخر میں جو مقطع ہے نا اس کلام کا وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، وہ داغ دہلوی نے لکھا تھا کہ ملک سخن کی شاہی اور تم کو رضا مسلم، اور جس سمت آ گئے ہو بات میری یہی تک تھی،
بات کرنا چاہوں، اس موضوع پہ بولنا چاہوں تو رات گزر سکتی ہے، میرا کلام ختم نہیں ہو سکتا۔ ناچیز نے اس موضوع پہ جتنا مطالعہ کیا ہے نا، بحمدللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میرے ہم عمر یا میرے جو ہم منصب یا ہم اعلیٰ ساتھی ہیں انہوں نے کیا ہوگا، تو بحمدللہ تعالیٰ میں اس موضوع پہ گجرانوالہ میں اور فکر رضا سیمینار ہوا ہے داؤد رضوی کا، اس میں بھی ناچیز نے خطاب کیا ہے، اور جو میں نے خطاب کیا تھا داؤد رضوی وغیرہ کہہ رہے تھے یہ جمعے والے دن، وہ کہہ رہے تھے کہ خطاب یہی ہے، نہ اس سے قبل ہم کر سکے ہیں نہ اس کے بعد کر سکیں گے، جو سید اعلیٰ حضرت میں ناچیز نے کلام کیا ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں جو سید اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، جو غلام ہیں اعلیٰ حضرت کے، وہ میرے حضور شیخ مکرم ہو، وہ چاہے کوئی عالم ربانی ہو، یا ان پہ مسئلہ یزید بنا دیا جاتا ہے، یا ان پہ مسئلہ خطا بنا دیا جاتا ہے، یا ان پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے یا پرچے کر دیے جاتے ہیں، یا فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے، یا کہیں سے کسی چیز میں ڈال دیا جاتا ہے، یا کہتا ہے چشتی معافی مانگے تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ تو میں آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی اختتام کرنے لگا ہوں کہ اٹھ بریلی سے میرے اچھے رضا ایک بار، ایک نیا فتنہ ہے تیار کیا جانے لگا، اٹھ بریلی سے میرے اچھے رضا ایک بار، ایک نیا فتنہ ہے تیار کیا جانے لگا، کر گئے اسلاف جو خون جگر سے قائم، ان در و دیوار کو ہے مسمار کیا جانے لگا، اور ہم ہی سے معافی کے ایجنڈے والوں کیوں ہم ہی سے ہے یہ اصرار کیا جانے لگا، کیسے موزیوں کا ہے دور حکومت یا رب، ہم فقیروں کو ہے گرفتار کیا جانے لگا۔